السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس مال و دولت بہت تھا، اللہ نے حسن بھی بہت دے رکھا تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور اس کی بیوی ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے مرد کو چھوڑ کر یعنی بادشاہ کو چھوڑ کر غیر لوگوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی رکھوالی کے لیے 4 سے 5 نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی تھی کہ میری بیوی ایسا نہ کرے، تم اس کا خیال رکھا کرے۔ بادشاہ کے محل میں بہت سارے وزیر و مشیر بھی تھے اور بادشاہ کے محل میں نوکر چاکر بھی تھے۔ بادشاہ کی بیوی ایک دن اپنے محل سے باہر سیر کے لیے نکلی۔ جیسے ہی محل سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان صحن میں صفائی کر رہا ہے۔ نوجوان بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ جب اس نے دیکھا تو یہ دیکھتی ہی اس پر فدا ہو گئی اور ساتھ والی نوکرانی سے کہنے لگی، یہ نوجوان روز آتا ہے یا کبھی کبھی؟ تو انہوں نے بتایا یہ نوجوان روز آتا ہے اور آ کر اپنا کام کرتا ہے، یعنی کہ صفائی کرتا ہے اور کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ بعد شہزادی کے دل میں خیال آیا، ہو نہ تو اس نوکر کو میں اپنے پاس بلاؤں کیونکہ بہت خوبصورت ہے۔ وقت گزر گیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ بادشاہ کام کے سلسلے میں کہیں دوسرے ملک جا رہا تھا اور اس سلسلے میں بادشاہ کو کم از کم 15 دن لگنے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا، میں 15 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور سارے کام کا خیال رکھنا۔ اور اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور بادشاہ بلا کر کہنے لگا، تو تم بھی ساری رعایا کا خیال رکھنا، میں 15 دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ادھر بادشاہ چلا گیا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو شہزادی کے دل میں خیال آ گیا کہ بادشاہ تو اب چلا گیا ہے، ہو نہ تو میں اس نوکر کو بلا کر اپنا کام یعنی کہ اس کے داد و مشن جاری کروں۔ شام کا وقت ہوا، شہزادی باہر نکلی، نوکرانی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ شہزادی نے جب دیکھا وہی نوجوان صحن میں اپنا کام کر رہا ہے، شہزادی نے نوکرانی کو کہا کہ اس کو بلا کر میرے پاس لایا جائے۔ جب اس نوجوان کو پاس لایا گیا تو بادشاہ زادی کہنے لگی، تم نے آج گھر نہیں جانا؟ وہ کہنے لگا، کیوں؟ تو شہزادی کہنے لگی، آج تو میری بات سن کر گھر جائے گا۔ کہنے لگا، جی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنا کام ختم کیا۔ ادھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا بعد شہزادی کے مکان کے پاس پہنچا، دروازے کو دستک دی۔ اندر سے شہزادی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، اندر ہی آ جائے۔ نوجوان اندر چلا گیا۔ بعد شہزادی نے کہا، میں نے تجھے کیوں بلایا ہے تجھے پتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شہزادی کہنے لگی، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بھی ہے۔ میرے ساتھ یہ کام کر، جو کچھ چاہیے گا میں تجھے دوں گی۔ وہ نوجوان ڈر گیا، کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے کہا، اگر تو نے میرے ساتھ ایسا نہ کیا تو دیکھ لے، تو ابھی بھی میرے کمرے میں ہی کھڑا ہے، میرے محل میں ہی کھڑا ہے، میرے روم میں ہی کھڑا ہے۔ میں ابھی شور ڈال دوں گی کہ یہ نوکر میرے محل میں آ کر مجھ سے زیادتی کرنے کا سوچ رہا ہے، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ نوجوان کانپ گیا اور کہنے لگا، خدا کے لیے آپ ایسا نہ کرنا، آپ جو کچھ کہو گی میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار۔ پھر اس شہزادی نے اس کو اپنے پلنگ پر لٹا دیا اور اپنے کپڑے اتار دیے، پھر اس کے کپڑے بھی اتار دیے اور شہزادی نے اس کے ساتھ اپنا کام داد و مشن کر دیا۔ ساری رات اس کے ساتھ شہزادی لگی رہی۔ اب صبح کا وقت ہوا تو وہ نوجوان باہر نکلا، شہزادی بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ جو بادشاہ نے 4 سے 5 نوکرانیاں بعد شہزادی کی رکھوالی کے لیے چھوڑی ہوئی تھی انہوں نے دیکھ لیا۔ خیر انہوں نے اس شہزادی کو کچھ نہ بتایا۔ ٹائم گزر گیا۔ جب 15 دنوں کے بعد بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ کو انہوں نے ساری بات بتا دی کہ فلاں نوجوان کے ساتھ شہزادی نے ایسا کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے ایسا کیا؟ تو وہ ڈر گیا اور ڈرتا ہوا کہنے لگا، جی شہزادی نے ایسا کروایا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ ایسا کر سوں، بلکہ میں تو آپ کا غلام ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بادشاہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس سے جا کر پوچھا، کیا تو نے ایسا کیا ہے اس نوجوان کے ساتھ؟ اس نے انکار کر دیا۔ وہ 4 نوکرانیاں آ گئی۔ انہوں نے بعد شہزادی سے کہا، ہم نے دیکھا ہے اس ٹائم اس وقت انہیں ایسا کیا۔ بادشاہ نے جب ان کے سامنے پوچھا تو شہزادی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ نے پھر کیا کیا؟
اپنے جلاد کو بلوایا اور بلا کر کہنے لگا، اس کی قمیض اتارو، اس کی شلوار اتارو اور اس کے کپڑے اتار کر اس کو برہنہ کر کے اس کو کوڑے مارو اور مار مار کر اس کو ختم کر دو۔ جب اس کے ساتھ ایسا کرنے لگے تو شہزادی بول پڑی اور بول کر کہنے لگی، بادشاہ تو بول، تجھے کیا چاہیے، میری جان چھوڑ دے۔ بادشاہ سے کہنے لگا، نہیں، تو میرے گھر میں ہی رہی ہے، میں تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا، تو نے میری غیر موجودگی میں ایسا کیوں کیا؟ البتہ پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ اور شہزادی کی آپس میں تو میں ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ شہزادی نے طلاق لے لی۔ پھر وہی نوکر اس کے محل میں کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی